السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ایک بھائی نے سوال کیا ہے، کیا سجدہ تعظیمی جائز ہے؟ جو اشخاص قبروں پر جا کر قبروں کے پاس بیٹھ کر سجدے کرتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی گردنوں کو جھکاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ سجدہ جو ہے ہم عبادت والا سجدہ نہیں کر رہے ہیں، یہ سجدہ تعظیمی ہے، یعنی تعظیم کے لیے ہم سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا یہ چیز جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ سجدہ اگر کسی کے آگے کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے آگے، اس کے علاوہ اس روئے زمین پر ہم اور آپ کسی کے لیے سجدہ نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا شخص ہو، چاہے کتنے بھی اچھے شخص ہوں، چاہے کتنے بھی بڑے ولی ہوں، چاہے کتنے بھی بڑے پیر ہوں، ہم ان کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ سجدہ کرنا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اس کے علاوہ اس روئے زمین پر کسی کے لیے سجدہ نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات کہی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ پھر یوسف علیہ السلام کے والد نے اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کے سامنے سجدہ کیا تھا، تو یہ کیا ہے؟ اور اسی انداز سے آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، تو یہ کیا ہے؟ ہاں، کسی نبی یا کسی رسول کے دور کے اندر یہ چیز جائز تھی، سجدہ تعظیمی یوسف علیہ السلام کے دور کے اندر جائز تھی، تو سجدہ تعظیمی وہ لوگ کیا کرتے تھے، یعنی تعظیم کے لیے وہ لوگ سجدہ کر لیا کرتے تھے، یہ چیز یوسف علیہ السلام کی نبوت میں جائز تھی۔ اور رہی بات آدم علیہ السلام کی، تو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب بنایا تو فرشتوں کو رب نے خود ہی حکم دیا تھا، اللہ نے خود ہی حکم دیا تھا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو یہ رب کے حکم سے انہوں نے بطور عبادت سجدہ نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے انہوں نے سجدہ کیا تھا۔ تو یہ سجدہ جو ہے آج کے دور کے لحاظ سے ہم نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سجدہ تعظیمی کو اور سجدہ عبادت کو، چاہے جو بھی سجدہ ہو، اس کو صرف اور صرف اللہ نے حکم دیا کہ میرے آگے میرے بندے کریں گے، میرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں کریں گے۔ تو یہ بات سمجھنا ضروری اور لازم ہے، اور اس لحاظ سے بھی آپ سمجھ جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بعض اصحاب رسول نے بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں بادشاہ کے لوگ، فلاں بادشاہ کے جو رعایا ہے، جو ان کے ماننے والے ہیں، وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ روم و فارس کے بادشاہ کے آگے وہاں کے لوگ، وہاں کے رہنے والے اپنے بادشاہوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس لحاظ سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ کے آگے سجدہ کیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت روکا، اصحاب رسول کو کہا کہ میرے آگے سجدہ تم مت کرو۔ اگر اللہ تبارک و تعالی سجدہ کرنے کا حکم دیتا، کہ اللہ تبارک و تعالی یہ کہتا کہ کسی کے آگے سجدہ کرنا جائز ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے آگے سجدہ کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سجدہ صرف اور صرف اپنے لیے رکھا ہے کہ اللہ کے آگے سجدہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ اس روئے زمین پر کتنا بھی بڑا شخص ہو، کتنا بھی بڑا پیر ہو، کتنا بھی بڑا فقیر ہو، کتنا بھی بڑا مرید ہو، کتنا بھی بڑا مرشد کیوں نہ ہو، اس کے آگے ہم سجدہ کبھی نہیں کر سکتے، جھک تک نہیں سکتے اس کے آگے۔ ہم اور آپ صرف ایک محبت کے طور پر ہاتھ ملا سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو جا کر رکوع میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، کیا بھائی جو یہ محبت کے لیے، ان کی قدردانی کے لیے، ان سے ہم محبت کرتے ہیں، اسی لیے بطور عبادت نہیں کر رہے ہیں، دل کے اندر صاف ہے، ہمارا دل صاف ہے کہ ہم عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، بس محبت کے لیے ان سے ہم کو پیار ہے، ان سے لگاؤ ہے، اسی لیے اپنی گردن کو ان کے آگے ہم نے جھکا دیا محبت کے طور پر۔ تو میرے بھائی، ایسی محبت بھی صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا حرام ہے، یہ شرک میں شامل ہے، یہ مشرکوں کا کام ہے۔ اور جو لوگ آج قبروں پر جا کر سجدے کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے، میرے بھائی اس سے بچئے، یہ شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے، اس سے بچیں، اپنے دامن کو اس سے بچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور اس کے اندر ہٹ دھرمی اختیار مت کریں کہ نہیں فلاں چیز
چیز فلاں چیز جائز ہے، نہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے۔ یہی بعض باتیں تھی جو میں نے آپ کو بتلا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔